الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. قابل احترام حضرات، سامعین کرام، بزرگوں، عزیزوں، دینی بھائیوں، پچھلے بدھ کو پچھلی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ دو چیزیں ہر انسان پر اثر کرتی ہے، متاثر ہے، ہر انسان پر اس کا اثر پڑتا ہے، ایک ماحول اور ایک موسم. پھر ماحول کے تعلق سے یہ بات عرض کی تھی کہ ماحول ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو نیکیوں پر بھی ادا کرتا ہے اور نیکیوں سے دور بھی کر دیتا ہے. ماحول ایک ایسی چیز ہے جن سے انسان 5 وقتہ نمازی بھی باقی رہتا ہے، اور پھر جب ماحول سے ہٹتا ہے، کٹتا ہے، تو پھر اسے تلاش کرنا پڑتا ہے کہ وہ نمازوں کا پابند انسان کہاں چلا گیا. اس پر میں نے واقعہ عرض کیا تھا پچھلی مجلس میں. میں نے جو یہ روایت پڑھی ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سنن ترمذی شریف حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت ہے. اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے حالات کی خبر دی ہے. کب تک؟ قیامت تک. کیسے حالات آئیں گے، کس طرح آئیں گے، ان حالات میں تمہیں کیا کرنا ہے. ہمارے ماں باپ آپ کی ذات اقدس پر قربان ہو جائے. ایک باپ اور ایک ماں اپنی اولاد کی گائیڈ لائن، رہبری، رہنمائی نہیں کر سکتی، اس سے کروڑ ہاں زیادہ رہبری اور رہنمائی ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم آپ کے نام لیواؤں کی، آپ کے امتیوں کی، آپ کے غلاموں کی آپ نے کی ہے. باپ بھی اور ماں بھی اپنی اولاد کو کچھ چیزوں کے بتانے اور سمجھانے میں شرم محسوس کرتی ہے، یا باپ شرم محسوس کرتا ہے. لیکن کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتلایا کہ تمہیں استنجا، ٹوائلٹ سے فارغ ہونے کے بعد پاکی کیسے حاصل کرنی ہے، وہ طریقہ بتلایا. تو بڑے بڑے حالات آنے والے ہیں، ایسے سخت حالات آئیں گے. ابھی دنیا میں حالات چل رہے ہیں، ان حالات کو دیکھ کر بہت سارے ایمان والے کہتے ہیں اب کیا ہوگا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ دین پر چلنا اور دین پر زندگی گزارنا سخت ہو جائے گا، تمہارے لیے مشکل ترین ہو جائے گا. آپ نے مثال دے کر سمجھایا کیسا مشکل ہوگا کہ ہاتھ میں انگارہ رکھنا مشکل، ایسا دین پر چلنا مشکل ہوگا. ابھی تو ہم آسانی میں یاد رکھنا، آسانی کے ساتھ نمازیں، آسانی کے ساتھ تلاوت، آسانی کے ساتھ روزے. یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، سمجھ لیں، دل پر نقش کر لیں.
ورنہ مسلمان ملکوں نے، میں مسلمان کہہ رہا ہوں، اسلام کو نے وہ حالات دیکھے ہیں. پچھلے ذکر کی مجلس میں مولانا نے بتایا تھا، شاید ان میں سے کوئی موجود ہو آپ کے حاضرین میں سے، مولانا نے بتایا تھا کہ اسلامی ملکوں پر وہ حالات مسلمانوں نے دیکھے ہیں. اسلامی ملک مسلمان رہ رہے تھے، ایسے سخت حالات دیکھے ہیں کہ اپنے گھر میں سے قرآن کو باہر کر دینا پڑا. گھر میں سے قرآن باہر کر دینا پڑا، یا تو جنگلوں میں چھوڑ کر آئے یا قبرستانوں کے اندر چھوڑ کر آئے. کہ اگر پتہ چل گیا حکومت کے عملہ کو اور ملٹری کو پتہ چل گیا کہ گھر میں قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، تو اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے. ایسے حالات مسلمانوں نے دیکھے ہیں. لہذا اگر جو 19-20 ابھی حالات چل رہے ہیں یا ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے سامنے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہونا چاہیے کہ آپ نے خبر دی ہے اور ایسا ہی ہونے والا ہے. آگ کا انگارہ رکھنا جیسا مشکل، ایسا دین پر چلنا مشکل. نماز پڑھنا مشکل، تلاوت کرنا مشکل، اپنے سر پر ٹوپی رکھنا مشکل. یاد رکھنا یہ بات، ایسے حالات آئیں گے. اور یہ بھی آپ نقش کر لو، اچھی طرح سمجھ لو، اور میں بھی اپنی ذات کو سمجھا لوں کہ ان حالات میں وہی بچ پائیں گے، ان حالات میں انہی کی حفاظت ہوگی جو ماحول سے متاثر نہیں ہوں گے. جو ماحول سے متاثر ہو گیا وہ اپنے دین کو چھوڑ دے گا. جدھر مولا ادھر شاہ دولا. یہ یوں جا رہے ہیں تو میں بھی اسی طرف چلا جاؤں. انہوں نے ٹوپی اتار دی تو ہم بھی اتار دیتے ہیں. انہوں نے کرتا پاجامہ پہننا چھوڑ دیا. حالات ایسے ہیں کہ اب ایسے حالات میں ہم کرتا پاجامہ نہیں پہن سکتے، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ایک دن وہ آئے گا. کرتا پاجامہ تو اپنی جگہ ہے، اسلام اور ایمان سے کہیں ہاتھ نہ دھو بیٹھ، نماز چھوڑنی پڑے گی حالات سے متاثر ہوئے تو. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، اور قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کا اعلان ہے. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا. کیا ایمان والوں نے یہ خیال کر رکھا ہے، ایمان والوں کا یہ گمان ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اور اس کے بعد ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے؟ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. اللہ فرماتے ہیں ان کو آزمایا جائے گا، سخت ترین پریکشا ہونے والی ہے. اور یہ بھی آپ نقش کر لو، قیامت سے لے اللہ تعالیٰ الگ الگ کرنے والے ہیں. خالص ایمان والے الگ ہو جائیں گے، ملاوٹ والے الگ ہو جائیں گے. یہ بات ذہن میں رکھنا. آزمائش ہونے والی ہے، اللہ جانچنے والے ہیں، پریکشانے والے ہیں. امتحان سخت ہونے والا ہے کہ کون ایمان میں پختہ اور پکا اور ٹھوس ہے، مضبوط ہے، پہاڑوں کی طرح مضبوط ہے. سب کچھ قربان ہو سکتا ہے، ایمان اور اسلام اور قرآن اور نبی کی غلامی یہ قربان نہیں ہو سکتی. اللہ ایسی آزمائش کرنے والے ہیں. ایترکوا ان آمنا وہم لا یفتنون. اللہ فرماتے ہیں آزمائش نہ ہو کبھی نہیں ہو سکتا. اگر آزمائش نہ ہوتی تو بلال حقدار تھے. حضرت بلال گھسیٹے گئے ہیں مکہ کی سرزمین پر. صحابہ کے حالات دیکھو، اولیاء کے حالات اولیاء کرام کے، بڑے بڑے محدثین کے حالات دیکھو کیسے آزمائے گئے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ قرآن کے بعد سب سے صحیح حدیث کی کتاب، اصح الکتب بعد کتاب اللہ. اللہ کے قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب اگر حدیث کی ہے تو بخاری شریف ہے. اتنے بڑے زمانے کے امام پھر اس زمانے میں جیل خانے میں ڈال دیے گئے، جیل خانے کی ہوا لگ گئی. امام احمد بن حنبل اپنے زمانے کے 4 بڑے اماموں میں امام ہیں. بادشاہ وقت روزانہ 80 سے زیادہ کوڑے لگاتے تھے.
تو یہ تو بہت بڑے حقدار تھے اسلام اور ایمان پر چلنے کے، اور پہاڑوں کی طرح ایمان تھا، لیکن دنیا کو اور آنے والے مسلمانوں کو اللہ کو بتانا تھا کہ یاد رکھنا ایمان اور پریکشا آزمائش دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ایمان لانے کے بعد ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم آرام سے رہیں گے، عیش سے رہیں گے، کوئی تکلیف نہیں آئے گی، یہ ہمارا خواب ہے، یہ ہمارا خیال ہے، ہرگز ایسا ہونے والا نہیں ہے، آزمائش آنے والی ہے۔ لیکن ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اللہ سے آزمائش مانگنی نہیں ہے، اللہ سے یہ مانگنا ہے اللہ عافیت اور سلامتی کم کر دے۔ اس لیے ایک دعا سکھلائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اور خود اللہ کے نبی یہ دعا اللہ سے مانگتے تھے۔ کون سی دعا؟ آپ کو بھی مانگنی چاہیے، مجھے بھی مانگنی چاہیے۔ دعا میں آپ کو بتا دیتا ہوں عربی کے اندر، آپ اردو بھی سکتے ہیں۔ ربنا لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ مجھے اپنے دین کے بارے میں آزمائش میں مبتلا مت کرنا، میرے دین کے بارے میں میری پریکشا مت لینا، میرے لیے راستہ آسان کر دینا۔ میں نماز پڑھنا چاہوں اللہ آسان کر دینا، میں نماز پڑھ سکوں۔ اللہ میں تیرے قرآن کی تلاوت کرنا چاہوں، میرے لیے آسان کر دینا، کہیں ایسا نہ ہو۔ اور یاد رکھنا میں کوئی بغیر حوالے کی بات نہیں کر رہا ہوں، مشکل ہو گیا ہے، مشکل ترین ہو گیا ہے، یاد رکھنا۔ پچھلے ایک ہم سفر میں تھے باہر ملک میں، تو عام طور پر یہ عادت ہوتی ہے کہ وقت ہوتا ہے تو آج کل تو موبائل میں یہ قرآن شریف رہتا ہے موبائل کے اندر، تو میں پڑھ رہا تھا، تو تھوڑا میری آواز ذرا تیز ہے، یعنی اونچی آواز ہے، تو میں آہستہ پڑھ رہا تھا، وہ بھی آواز اونچی ہو رہی تھی۔ میرے ساتھی نے کہا ذرا یا تو قرآن پڑھو یا آہستہ پڑھو۔ پڑوس والا کترا کر دیکھ رہا ہے، اس کو پسند نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھیں۔ اب سوچ لو ایسا کہاں تھا؟ قرآن پڑھنا کوئی جرم نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کہا کہ وہ ایک دم کترا رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے قرآن سننے سے۔ سننا تو دور کی بات، تو آپ پڑھ رہے ہو نا اس کے پڑوس میں، وہ بھی اس کو پریشان ہو رہی ہے۔ تو حالات اللہ کے نبی نے خبر دی ہے، دین پر چلنا ایسا مشکل جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھنا مشکل۔ ایسا زمانہ آئے گا، یاتی علی الناس زمان، ایسا زمانہ آئے گا، ایسے زمانے کوئی ایمان پر اسلام پر چلے گا۔ یہ بھی خوشخبری سن لو، اسی حدیث کے اندر ایک کتاب حدیث کی دیلمی شریف، اس میں آگے اضافہ ہے، ایسے زمانے میں جب ایمان پر اسلام پر دین پر چلنا مشکل تھا، ایسے زمانے میں کوئی ایمان والا، نبی کا چاہنے ماننے والا، نبی کا عاشق اور غلام ایمان اور اسلام پر چلے گا، اللہ اس کے ایمان پر چلنے پر اتنا ثواب دیں گے جیسے 50 صحابہ کو ثواب ملتا تھا۔ 50 صحابہ جتنی نیکی کرے نا، اس پر جتنا ثواب ملتا تھا، اتنا ایک ایمان والے کو اس زمانے میں اللہ ثواب دیں گے۔ خوشخبری بھی ہمارے لیے، جہاں خوشخبری ہے وہاں آزمائش کے دن بھی ہمارے لیے۔ اس لیے آپ نے خبر دی ہے ایسا زمانہ آنے والا ہے۔ لیکن ایک بات پھر میں بتا دوں آپ کو، آپ کے لیے میرے لیے، اس زمانے میں اسلام اور ایمان پر وہ جمے گا، وہ ڈٹے گا، وہ ثابت قدم رہے گا، جو ماحول کی وجہ سے اسلام اور ایمان سے دور نہ ہو، وہ جم جائے گا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش، ماحول جیسا بھی ہو، ماحول کی کوئی ہمیں پرواہ نہیں کرنی، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس اور ہمارے سامنے تو ماحول نہیں ہے، ہمارے سامنے تو میرے آقا کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نے کہہ دیا کسی حال میں نماز نہیں جا سکتی، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی کسی حال میں۔ آپ ذرا سوچو، جان کا بچانا واجب ہے۔ جان کا بچانا کیا ہے؟ کہ اسلام نے کہا بھوکے نہیں رہ سکتے آپ، جان بوجھ کر بھوکا رہا، کھانا بند کر دیا، اور اس حال میں تیری موت آ گئی تو حرام اور خودکشی کی موت مرا، میرے حبیب نے فرمایا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ جان بچانا واجب ہے۔ اب دیکھو سامنے دشمن کا مقابلہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ابھی محرم کا مہینہ آ رہا ہے، میں یہی تاریخ دیکھ رہا تھا، شاید آخری دن چل رہے ہیں، یہ 28 29 چل رہے ہیں، آج کل میں چاند نظر 2 دن۔ کربلا کا میدان ہے، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔
دیکھو جان پر جانے قربان ہو رہی ہے، آپ کے گھرانے کے ایک کے بعد ایک شہید ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بھی نماز کا وقت آتا تھا، اب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اعلان ہو جاتا تھا جنگ بند ہوگی، اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، ماحول سے متاثر نہیں ہوئے۔ زیادہ سخت ماحول کون سا ہو سکتا ہے کہ گھروں سے جنازے اٹھ رہے ہو، اور کیسا گھر، نبی کا گھرانہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کون سامنے ہیں؟ وہ سامنے ہیں جو آپ کو کوفہ کے اندر بلانے والے تھے، دعوت دینے والے، ہزاروں خط آپ کو لکھ کر کے کہا تھا جلدی آؤ جلدی آؤ، جب آپ پہنچے ہیں تو آپ کے دشمن بن گئے۔ بہرحال میں بتانا یہ چاہتا ہوں میرے بزرگوں، ماحول سے کبھی متاثر مت ہونا، کبھی نہیں۔ ماحول کا اثر کتنا پڑتا ہے پتہ ہے؟ یہاں سے جاب اور نوکری کرنے کے لیے ہمارے برادران وطن ہندو بھائی گلف میں جاتے ہیں نا، عرب ممالک میں، یہاں کبھی گوشت کی بو تک نہیں سونگھتے، نفرت کرتے تھے۔ جب یہاں انہوں نے 1 سال 2 سال 4 سال چھوڑا تو وہاں جا کر گوشت کھانے والے بن گئے۔ ہزاروں واقعات ہیں ایسے، آکے یار تم گوشت کھاتے ہو، تم تو یہ بدبو، ایسے ناک بند کر دیتے تھے، اسمائل بھی نہیں لیتے تھے کہ نہیں یار وہاں ماحول ایسا میرا، سب کھا رہے تو ہم نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ یہ ماحول کا اثر ہے۔ ایسے کئی آپ واقعات آپ کے سامنے ہوں گے۔ بہرحال میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ماحول چاہے جی ہو جاوے، اسلام کے موافق ہو یا اسلام کے مخالف ہو، موافق ہو یا مخالف ہو، اور مخالف ہونے کے چانسز زیادہ ہے، مخالف ہونے کے چانسز زیادہ ہے۔ یاد رکھنا، جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی ایسے ایسے حالات سخت سے سخت ترین ہونے والے ہیں۔ ہم ایسے زمانے سے گزر رہے ہیں، ایسے زمانے میں ایسے پختہ ہو جاویں، نماز تو کہ کسی شکل میں کسی صورت میں، چاہے گھر میں چاہے ہاسپٹل میں، میں اپنی ہاسپٹل میں نے بہت سارے ایسے ہیں ماشاءاللہ، بہت سارے ساتھی، بہت سارے ایسے گھرانے آج بھی ایسے ہیں جو کسی حال میں نماز چھوڑنے کو تیار نہیں۔ بھائیو درگو، ایک روایت میں نے آپ کے سامنے اس لیے پڑھی کہ ماحول بہت زیادہ متاثر کر رہا ہے، ڈسٹرب کر رہا ہے۔ ماحول کا اثر آج ہمارے گھر پر، ماحولی کا تو اثر ہے کہ آج ہماری بچیاں ماحول میں بہہ گئی اور اسلام سے نفرت کرنے لگی، یہ ماحول کا اثر ہے۔ اس لیے اچھا ماحول خود بھی اختیار کرو، اپنی اولاد کو بھی اچھے ماحول میں رکھنے کی کوشش کرو۔ اگر ہماری اولاد ماحول میں چلی گئی تو پھر وہ نہ چاہتے ہوئے گالیاں دینا شروع کرے گی، نہ چاہتے ہوئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو، مجھ کو، ہماری اولاد کو اچھا ماحول نصیب فرمائے، اچھی صحبت نصیب فرمائے۔ کہ کسی شاعر نے سچ کہا ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، بری صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ اچھا ماحول ہمیں دین نہ دے گا، برا ماحول ہمیں دین سے دور کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی موت تک ایمان پر، اسلام پر اور نبی کی غلامی پر ہمیں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ بہت سارے بیمار ہیں ہمارے محمد حسین بھائی، مسجد کے جو قرآن امام ہیں، ابھی مؤذن ہیں اور ابھی مسجد کے خادم ہیں۔ کئی دنوں سے ان کو سینے میں درد ہو رہا تھا، کچھ وین بند آ رہی تھی، بلون بٹھانا ہے، بڑی عمر ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو۔ ہماری بہن پچھلے 1 مہینے سے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور امت کے تمام تر بیماروں، روحانی جسمانی بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے۔ فلسطین غزہ کے مسلمانوں کی اللہ مدد فرمائے، فلسطین غزہ کے مسلمانوں کی اللہ مدد فرمائے۔ خوراک کے نام پر، غذا کے نام پر بیچارے چند دانے لینے کے لیے دوڑتے ہیں، گولیاں ان کا انتظار کرتی ہے۔ واقعی اسلام اور ایمان تو ان سے سمجھ میں آتا ہے، ایمان پر مرنا اور جینا ان سے سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ ان کی قربانیوں کے صدقے و طفیل میں مسجد اقصی کو اللہ یہود سے آزاد فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا